اپنی عزت سمجھ لیا ہے جناب چودھری صالح حسین صاحب کو اور پیر و مرشد سید عدیل عباس شاہ صاحب کو. یہ اسامہ خان صاحب، عبد الوکیل خان صاحب، سردار خان صاحب، یہ ان کی محبتوں کا یہ بہترین منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج انہوں نے اس پنڈال میں جناب چودھری صالح حسین صاحب کی اتنی عزت افزائی کی. اور میں جنہوں نے ایسے امیدوار پر بھروسہ کیا جو کہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور صالح صاحب ہمارے امیدوار ہیں. ان کا ہم نے اپنا الیکشن سمجھ کر لڑنا ہے اور انشاءاللہ ٹریکٹر پہ موڑ لگا کر انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب کرانا ہے. اسی کے ساتھ حسن شاہ صاحب محمدی پور صاحب کو 1 منٹ کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ حاضر ہو کر خطاب. ایک پرانا رشتہ بھی ہے، ناتا بھی ہے، یہ بھائی ہیں میرے. تو بڑی خوشی ہوئی ہے جی انہوں نے چوہی صاحب کی جو ہے نا اسامہ بھائی نے چوہی صاحب کو ادھر بلایا ہے اور ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. میں توقع کرتا ہوں ان سے کہ ساری خان برادری یکمشت ہو کے 8 فروری کو چودھری صالح حسین صاحب کو کامیاب کرائیں، چودھری شافی حسین صاحب کو کامیاب کروائیں. اور ان کے کامیابی کے بعد یہ میرا بھی آپ سے وعدہ ہے، ہم نے ایک دوسرے کے پھر بھی متھے لگنا ہے اور سارا ایک دوسرے سے برتن بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی گجرات سے گنڈا گردی اور بدماشی کا بالکل خاتمہ ہوگا اور ایک نیا دور ڈیولپمنٹ اور ترقی کا شروع ہوگا. اور شرافت سے جو ہے نا ان دونوں بھائیوں سے بڑھ کے کوئی شریف سیاستدان آج دن تک آپ نے گجرات میں دیکھا کوئی نہیں ہوئے گا. بڑی مہربانی، شکریہ. یہاں پہ بھائی ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ اپنی بات کر سکوں آپ سے. اور آپ سب کا بھی مشکور ہوں کہ آپ کئی گھنٹوں سے یہاں پہ آپ کو انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو مشکور بھی ہوں کہ آپ بیٹھے رہے یہاں پہ بات سننے کے لیے. تو بات الیکشنوں سے متعلق یہ ہے کہ پہلی دفعہ نہیں ہمارا خاندان الیکشن لڑا، بلکہ میرے دادا چودھری ظہور الہی صاحب انہوں نے ہمارے خاندان میں سیاست کا آغاز کیا. اور جس وقت انہوں نے آغاز کیا اس وقت بڑے سخت حالات تھے گجرات کے. یہاں پہ اس ٹائم پہ ایک بالکل جسے کہتے ہیں ایک جبر کا ماحول تھا، اس کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی. اور جب انہوں نے سیاست میں آواز بلند کی اور وہ سیاست میں آئے عملی طور پہ، تو ان کو بہت مشکلات آئیں. انہوں نے مچھ جیل میں وقت گزارا، بلوچستان میں وقت گزارا، جیل میں، کراچی میں، کبھی کہیں بھیج دیتے تھے کبھی کہیں بھیج دیتے تھے. لیکن وہ پرعزم رہے کیونکہ ان کا مقصد ذاتی مفاد نہیں تھا، بلکہ وہ یہاں کی عوام کو اس جبر سے نکالنا چاہتے تھے. یہ اگر آپ بزرگوں سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا انہوں نے یہاں سیاست میں کیا اور کس طرح سے اپنا عزت کمائی، نام کمایا. اس کے بعد چودھری شجاعت حسین صاحب نے کئی دہائیاں یہاں خدمت کی گجرات کے لوگوں کی اور صرف نیک نامی کمائی. آج بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی مہربان ہے کہ جو اپوزیشن میں بھی سیاسی رہنما ہیں وہ بھی ان کی عزت کرتے ہیں. کوئی بھی حکومت ہو، وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، کوئی بھی شخص ہو، ان کے مخالف بھی ہو، وہ بھی ان کی عزت کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی بھی ایسا سیاستدان نہیں ہے جس کی سب عزت کرتے ہیں. تو یہ مقام پانے کے لیے انسان کو اس کا دل صاف ہونا چاہیے، اس کو عوام کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، اس کے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے. پھر ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی آپ کی عزت کرتا ہے. یہ اور اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انسان کے اندر جو خوبیاں اس میں یہ چند چیزیں جو میں نے سوچی وہ یہی ہیں کہ یہ انسان کے اندر صفات ہونی چاہیے. اور سیاستدانوں میں بھی ایک مقصد ہونا چاہیے کہ وہ سیاست کیوں کر رہے ہیں. کئی لوگ سیاست میں آتے ہیں مال و دولت بنانے کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ آسان طریقہ ہے، لوگوں کو بیوقوف بناؤ، ایم این اے ایم پی بن جاؤ، جو فنڈ جائیں گے اس میں پھر 20% 25% جو بھی خود بہت کرتے رہو. ایک پوزیشن میں آ جاؤ گے پاور کی تو اس کو استعمال کرو اور مال بناؤ. ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، نہ ہی پہلے تھا. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو عزت ہمارے والدین نے کمائی، جو والد نے کمائی، جو میرے دادا نے کمائی، ہمارے کندھوں کے اوپر بہت بوجھ ہے اس کا.
کہ اگر ہم سیاست کرتے ہیں اور ہم کوئی چیز غلط کرتے ہیں تو صرف ہم نہیں، ہمارا پورا خاندان جو ہے اس کے اوپر انگلی اٹھے گی. تو اس ذمہ داری کے ساتھ ہی سیاست کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے جماعت وہی پاکستان مسلم لیگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان مسلم لیگ کی پہچان گجرات سے، اور گجرات کی پہچان بھی پاکستان مسلم لیگ سے ہے. یہ وہی پاکستان مسلم لیگ ہے جس نے پاکستان بنایا تھا. یہ کوئی بعد میں رجسٹر نہیں ہوئی تھی. یہ شاید جو نوجوان نسل ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ جو قائد اعظم کی مسلم لیگ تھی یہ وہی والی ہے. وہ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ چودھری ظہور الہی صاحب کے پاس آئی، انہوں نے اس کی بھاگ دوڑ سنبھالی، بعد میں چودھری شجاعت حسین صاحب نے سنبھالی. تو یہ کوئی مسلم لیگ ہے، اس کے آگے کاف بھی نہیں لگا ہوا. اس کا جو چودھری سالک حسین ذرا آواز آوے، چودھری سالک حسین، چودھری شجاعت حسین، چودھری شافع حسین. اس کو جو کاف لیگ کہتے ہیں جی، وہ اس کی پہچان کے لیے ہے، کیونکہ بہت ساری لیگیں ہیں، نون لیگ ہے، ضیاء لیگ ہے، جناح لیگ ہے. اس کا لیکن جو اصل نام ہے، جو اس کا رجسٹرڈ نام ہے الیکشن کمیشن میں بھی، وہ پاکستان مسلم لیگ ہے بس. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ یہ وہی جماعت جس نے پاکستان کو بنایا. لیکن ہم نے کہیں بیچ میں اس کے تشخص کو کھو دیا. میں کسی کو الزام دہ نہیں ٹھہراؤں گا، لیکن جب اسی کی صدارت سے چودھری شجاعت حسین صاحب کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، میں سمجھتا ہوں وہاں سے ہمارے خاندان میں بھی دراڑ پیدا ہوئی اور اس پارٹی کا بھی گراف نیچے آیا. اب وہ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ چند ماہ کی وزارت اعلیٰ اور بعد میں اسی جماعت کے اندر شامل ہو جانا اور اس پارٹی کو بطور تحفۃً ان کے سامنے پیش کرنا کہ دیکھو ہم نے اس کو بھی ختم کر دیا، اپنی جماعت میں ہمیں اچھا عہدہ دے دو، بڑا عہدہ دے دو. تو میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کو ضرور ایک شخص نے متاثر کیا اپنی باتوں سے، یا کچھ لوگوں کو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، وہ کچھ لوگوں کو اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، کچھ لوگوں کو ہیرو لگتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی کو آئیڈیلائز کرنا، اس کو اچھا سمجھنا. کیونکہ ایک نوجوان جو ہے 12 13 14 سال کا تھا، اس نے 10 سال ایک ہی چیز سنی ہے کہ سب چور ہیں، سب غلط ہیں. تو آج وہ 24 25 سال کا ہو گیا، جو اس ٹائم 20 سال کا تھا وہ آج 40 سال کا ہو گیا. مطلب اس کے اپنی آگے سے فیملی سٹارٹ ہو گئی. تو اس میں ان کا کوئی حرج نہیں ہے. پاکستان سے محبت جس کو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہاں تبدیلی آئے، کوئی بھی پاکستانی. ہم بھی 2018 میں ان کے ساتھ تھے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ تبدیلی ہم اپنے گھر سے شروع کریں. اگر وہی پرانے لوگ آج ان کا جھنڈا اٹھا کے چلے گئے اس طرف، یہ سوچتے ہوئے کہ جی کیونکہ آج کل اس جماعت اور اس لیڈر کے پیچھے لوگ اندھے ہو کے ووٹ ڈال رہے ہیں، تو اس جماعت میں چلے جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، ووٹ مل جائے گا. گھر بیٹھے رہو، کارکردگی نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، صرف اس کا ٹکٹ لے لو اور آرام سے گھر بیٹھ جو لوگ ووٹ ڈال دیں گے. لیکن شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ گجرات کی عوام اس طرح نہیں سوچے گی. وہ شعور رکھتے ہیں، یہاں پہ جو نوجوان ہیں وہ اپنے ذہن سے سوچیں گے کہ آیا ہم انہی لوگوں کو منتخب کر رہے ہیں دوبارہ سے صرف اس لیے کہ اس کو بھی تنگ کریں گے بعد میں. میں اندر اس سے جانتا ہوں ہر چیز کو، ہر معاملے کو. ہم نے نہ کبھی، میرے والد صاحب نے منافقت کی سیاست کی ہے، نہ میں نے کی، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن ہم کبھی منافقت نہیں کریں گے. کہ وہ اقتدار کے بنا رہ ہی نہیں سکتے، جس طرح پانی کے بغیر مچھلی نہیں رہ سکتی. ایک ایک مہینہ جو ہے وہ ان کا وہ تڑپ کے گزارتے ہیں کہ کب ہم کرسی پہ بیٹھ جائیں. لیکن ہمیں اس چیز کی نہ لالچ ہے، کیونکہ ہمارا یہ روزگار نہیں ہے. تو اس لیے ہم جو سیاست کریں گے، جو بات کریں گے، وہ دھڑلے سے کریں گے، صحیح کریں گے. جو مظلوم ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو. اور یہ کہ وہ کیا چاہتا ہے. صرف اگر اقتدار میں بیٹھنے کے لیے انسان سیاست کرے گا تو وہ اس کی عزت نہیں ہوگی. اقتدار میں تو وہ شاید بیٹھا رہے ہمیشہ، لیکن اس کی عزت نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا سرمایہ جو ہے انسان کے لیے وہ اس کی عزت. اور میں بہت مشکور ہوں یہاں پختون برادری کا بھی، جس طرح انہوں نے گجرات کی ترقی میں اپنا حصہ شامل کیا. جب بھی ان سے ملاقات ہوئی، بازاروں میں بھی، دوسری جگہوں پہ بھی، کہ وہ ہمارا حصہ ہیں اور ہم ان کا حصہ ہیں. اور یہ
ہم سب نے مل کے اس شہر کو، اس ضلع کو، اس ڈویژن کو بہتر بنانا انشاءاللہ. اس میں ہم ہر کسی کا ہمارا ساتھ ہے اس میں، اور حصہ ڈالنا چاہیے ہر کسی کو. اور ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کا دور ہے، نوجوان شاید اس بات کو اور اچھی طرح سمجھ سکیں کہ یہ ذات برادریاں ان چیزوں سے آپ ضرور، ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے دیہاتوں میں اور ہمارا ایک کلچر ہے، لیکن اس سے آپ باہر آ جائیں، ایک بن جائیں. ہمیں ایک بننے کی ضرورت ہے، بحیثیت قوم ایک بننے کی ضرورت ہے. ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ بھی دیکھیں تو اس میں وہ یہی بات بتا رہے تھے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، اور پاکستانیوں کو تو بالکل سمجھ نہیں آئی اس بات. کیونکہ میں جس جگہ جاتا ہوں وہاں پہ مطلب اتنی زیادہ لکیریں ہیں ہمارے ملک میں، صوبوں کے علاوہ بھی، زبان کی، پھر ڈفرینٹ مختلف لوگ فقہ جو ہیں فالو کرتے ہیں، پھر مختلف زبانیں ہیں، ہر چیز ہے. لیکن ہمیں ہمارا دل ایک جڑ جانے چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ ضرور کریں وہ سارا سسٹم برادری والا ضرور چلائیں، لیکن جہاں پاکستان کی بات ہے وہاں ہم سب ایک ہو جائیں. بہت ضروری ہے. اگر ہم نے کسی مقام پہ جانا ہے، کوئی مقام حاصل کرنا اس دنیا میں، ہم اپنی ڈیڑھ ٹیم کی مسجد کب تک بناتے رہیں گے؟ اس سے ہم کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے. تو آخر میں آپ سب سے یہی درخواست کروں گا کہ دعا کیجیے گا میرے لیے. میرا بھائی چودھری شافی حسین صاحب وہ بھی الیکشن لڑے ایم پی اے کا، میں نے تو الیکشن لڑا ہوں، میں نے 64 سے، وہ پی پی 31 پہ. تو مقصد ہمارا یہی ہے کہ صاف شفاف سیاست کریں گے. جو یہاں کی محرومی ہے 20-25 سال کی، ان کو دور کریں گے. حالانکہ وہ بھی آپ نے ہمیں عزت دی، ہمارے خاندان کو عزت دی ہمیشہ، اس کے لیے ہم تا حیات آپ کے مشکور ہیں. لیکن ہم نے آپ کو جو بدلے میں دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس حساب سے نہیں دیا. کیونکہ اگر آج بھی آپ انہی محرومیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں یہاں پہ تو ہماری ناکامی ہے. اس کو ہم نے بدلنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ بدلنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بدلنا پڑے گا. کیونکہ جس کا جو اس کی سٹارٹ ہے وہ ہم اپنے گھر سے کریں گے. اگر ہمارے ارد گرد لوگ صاف شفاف ہوں گے تو ہی اس کا اثر جو ہے اور رزلٹ جو ہے وہ آگے جائے گا. تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی یہاں پہ رہیں گے، آپ لوگوں کے قریب رہیں گے، مسائل کو خود دیکھیں گے، خود سمجھیں گے، اور آپ کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ. آخر میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ دعا کیجیے گا میرے لیے، میرے بھائی کے لیے، چودھری شاہ صاحب کی عزت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت دے اور ان کو صحت یاب رکھے. اور جو میں یہاں باتیں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان مقاصد میں مجھے بھی کامیاب کرے، اور ایسے وسائل دے کہ میں مزید آپ لوگوں کے کام آ سکوں اور آپ کی دعائیں لے سکوں. بہت شکریہ.